السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے، مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5757، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم شمار کرتے تھے اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا خیال رکھتے تھے، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی فضیلت، پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5758، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے جب سواری سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے، جب سواری پہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے تو نماز کے بعد بھی، اور فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5759، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ وتر ادا کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5760، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، مسجد حرام کے علاوہ۔ ایک اور حدیث ہے 5761، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ایک، گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث ہے 5762، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تاکہ مدینہ شریف سے نکل جائے۔ اس نے کہا، میں ریف کی طرف نکل رہی ہوں، ہم پہ زمانے کی سختی آ گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بچی تو بیٹھ، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ کی سختی اور آزمائش پہ صبر کر لیا، میں اس کا سفارشی ہوں گا قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث ہے 5763، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تاکہ مدینہ شریف سے نکل جائے۔ اس نے کہا، میں ریف کی طرف نکل رہی ہوں، ہم پہ زمانے کی سختی آ گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو بیٹھ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ کی سختی و آزمائش پہ صبر کیا، میں اس کا سفارشی ہوں گا قیامت کے دن، یا گواہ ہوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 5764، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مزدلفہ میں ایک ہی اقامت کے ساتھ عشاء و مغرب پڑھائی، پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5765، حضرت عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب و عشاء مزدلفہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی، بس انہوں نے مغرب کی صرف 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں صرف اقامت کے ساتھ عطا فرمائیں۔ بس جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی نے ان سے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یہ کیا نماز ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5766، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے تھے، تم میں سے جو آدمی جمعے کی طرف آئے تو غسل کرے۔ ایک اور حدیث ہے 5767، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں جو تکبر سے اپنی چادر کو گھسیٹتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5768، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا ہے۔ نکاح شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے سے کرے، اس کی بیٹی کا اپنے بیٹے سے کرے، دونوں کے درمیان حق مہر مقرر نہ رکھا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5769، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا۔
ایک اور حدیث ہے 5770، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کا باغ فروخت کیا، اس کا پھل پک چکا ہے تو وہ پھل بیع کا ہے، ہاں اگر مشتری خریدنے کی شرط لگائے۔ ایک اور حدیث ہے 5771، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گندم خریدے وہ اس کو فروخت نہ کرے یہاں تک کہ وہ پک جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5772، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پک جائیں، بائع اور مشتری کو منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5773، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثال روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5774، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم خرید کرتے تھے، ہماری طرف بھیجتا تھا جو حکم دیتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، جس جگہ ہم نے خرید کی ہوتی تھی برابر ہے کہ فروخت کرنے سے پہلے۔ ایک اور حدیث ہے 5775، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کی بیع پہ بیع نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5776، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے حصے کا غلام فروخت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ باقی غلام کو بھی آزاد کر دے تو وہ باقی حصے کو بھی آزاد کر دے، ورنہ اس کا وہی آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا تھا۔ اور حدیث ہے 5777، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے، شام والے جعفہ سے، نجد والے قرن سے احرام باندھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے یلملم سے احرام باندھے۔ ایک اور حدیث ہے 5778، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اضافہ کرتے ہیں لبیک 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 وسعدیک والخیر فی یدیک والرغبہ الیک والعمل۔ ایک اور حدیث ہے 5779، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا احرام باندھنے والا کیا پہنے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں نہ پہنے، قمیض، پگڑی، پاجامے اور موزے، مگر کوئی آدمی جوتے نہ پائے تو موزے اس طرح پہنے کہ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے، اور جس کپڑے پہ زعفران یا ورس لگی ہو اسے بھی نہ پہنے۔ ایک اور حدیث ہے 5780، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھر اور مال ہلاک ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5781، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری دیہاتی سے بیع نہ کرے، نہ اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پہ پیغام بھیجے یہاں تک کہ پہلا چھوڑ دے یا اس کو اجازت دی جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5782، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس نے غلام میں سے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور غلام کا مال اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور ایک عادل آدمی قیمت لگائے گا ورنہ اس غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس آدمی نے آزاد کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5783، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اپنی انگلیوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی، یعنی دو دو، بس جب صبح صادق ہو جانے کا ڈر ہو تو ایک رکعت پڑھ، وہ تیری نماز کو وتر بنا دے گی۔ ایک اور حدیث ہے 5784، حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پہ پوچھا، یا رسول اللہ، محرم کون سے جانور مار سکتا ہے؟ فرمایا کوا، چیل، پاگل کتا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں مجھے حضرت ایوب نے فرمایا میں نے نافع سے کہا سانپ، فرمایا یہ ان میں دو مختلف نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5785، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ حجرہ اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کی بات جب بھی گزرا ہوں تو میں نے حجرہ اسود کو بوسہ دیا ہے، بس لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان کے لیے گنجائش پیدا ہو کہ یہ حضرت نافع کا قول ہے، اس حال میں کہ آپ بھیڑ میں آ گئے تھے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں میں ایک دن لوگوں کی بھیڑ میں آ گیا، بس ایک آدمی نے اپنی کوہنی میرے پیچھے رکھی، ایک آدمی میرے آگے گر گیا اور میں پیچھے گر گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5787، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے استغفار سے رک گئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ میں نے اپنی دعا کبیرہ گناہ والوں کے لیے مؤخر کر دی ہے، اپنی امت کے لیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سی اشیاء سے جو روک دیا تھا جو ہمارے دلوں کے اندر تھی، پھر اس کے بعد طاقت اور رجوع کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5788، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطارد تمیمی کو دیکھا جو بازار میں خوبصورت لباس ریشمی رقع بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا جو بادشاہوں کو لباس پہناتا تھا اور ان سے انعامات لیتا تھا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے عطارد بازار میں خوبصورت ریشمی لباس رکھ کے بیٹھا ہے، بس اگر آپ اس کو خرید لیں تو اس کو پہنیں جب عرب کے وقت آئیں، اور میرا گمان ہے عرض کی کہ اس کو جمعے کے دن بھی زیبتن فرمائیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائے وہی آدمی دنیا میں ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بس جس دن اس کے بعد کا دن آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زرد رنگ کی ریشمی چادریں پیش کی گئیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر حضرت عمر کی طرف، ایک اسامہ کی طرف بھیجی، ایک چادر حضرت علی کو عطا کی اور فرمائے اس کو کاٹ کے اپنی عورتوں کی اوڑھنیاں بنا لو۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حلہ لے کر حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول آج تو آپ نے یہ میری طرف بھیجا ہے، کل میں نے عطارد کے حلے کے بارے میں آپ سے عرض کی تھی تو آپ نے وہ بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہن لو، بلکہ میں نے تیری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس میں سے وہ پہن لیں۔ بہرحال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلے میں بہت خوش ہوئے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ نگاہ پڑی تو وہ پہچان گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام کو پسند نہیں کیا۔ عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ میری طرف مسلسل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بس آپ نے ہی تو یہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ تیرے اپنے پہننے کو نہیں بھیجا، بلکہ میں نے یہ تیری طرف بھیجا ہے تاکہ تو اس کو کاٹ کے اپنی عورتوں کے دوپٹے بنائے۔ ایک اور حدیث ہے 5789، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ تھا لبیک اللہم لبیک الی آخر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ ایک اور حدیث ہے 5790، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5791، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مغرب کے بعد اپنے گھر والوں میں 2 رکعات ادا کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5792، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت نقاب نہ اوڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 5793، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ حضرت مالک نے فرمایا نکاح شغار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پہ کر دے کہ دوسرا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے اور مہر نہ ہوگا۔
ایک اور حدیث ہے 5794 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کدو کو اندر سے خالی کر کے شراب بنانے کے برتن بنا لینا اور مکیر سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5795 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ جانور کے حمل کی بے سے منع فرمایا۔ راوی نے کہا جاہل اس کو خرید لیا کرتے تھے، ایک آدمی اونٹ خریدتا اونٹنی کے بچے کی جننے تک، پھر جو اس کے پیٹ میں ہے وہ جنے گی۔ ایک اور حدیث ہے 5796 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیع کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھی پہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں، مگر بیع خیار میں اجازت ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی معین حد نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس پہ عمل کیا جاتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5797 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، مسیح دجال کانا ہے، دائیں آنکھ سے اس کی دائیں آنکھ اس طرح ہوگی جس طرح دو انگور کا دانہ جو دوسرے سے بڑھا ہوا ہو اور ظاہر ہو کے بلند ہوتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5798 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5799 حضرت نافع سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جو تکبر سے اپنی چادر کو کھینچتا ہے قیامت دن اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5800 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا، میں بھی ان میں تھا، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، اس کے حصے 12 اونٹ تھے، ان میں سے ہر آدمی کو مال غنیمت ملا۔ ایک اور حدیث ہے 5801 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پہ ہتھیار اٹھائے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔